ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آج آپ کو بتاتے ہیں ہارڈ ڈسک کی کچھ ٹائپس، ہارڈ ڈسک ایس ایس ڈیز وغیرہ کی ٹائپس کے متعلق کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے جب ہارڈ ڈسک انٹروڈیوس ہوا تو اس کا جو فارم تھا وہ آج کل جو ایچ ڈی ڈی کہلاتا ہے، یعنی ہارڈ ڈسک ڈرائیو۔ اس میں بنیادی طور پر دو فارم متعارف ہوئے۔ پہلا جو فارم تھا وہ آئی ڈی ای کا تھا۔ آئی ڈی ای اسٹینڈس فار انٹیگریٹڈ ڈیوائس ان الیکٹرانکس۔ وہ اس قسم کا تھا جس میں یہ سفید کلر کا ایک پاور کیبل لگتا تھا اور اس قسم کی ایک پٹی سی جس میں 40 پن ہوا کرتی تھی، یہ ڈیٹا کیبل ہوا کرتا تھا۔ یہ آج کل تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو تھا وہ اس قسم کا ایک چھوٹا سا ڈیٹا کیبل، اور یہ بلیک کلر کا اس قسم کا ایک پاور کیبل اس میں استعمال ہوتا تھا جس کو ساٹا کہتے تھے، یعنی سیریل ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اٹیچمنٹ۔ یہ آئی ڈی جو تھا یہ اصل میں پاٹا تھا، یعنی پیرل ایڈوانس ٹیکنالوجی اٹیچمنٹ کی ایک فارم تھی۔ تو ان دونوں کا انٹرنل میکینزم کیا تھا؟ انٹرنل میکینزم دونوں کا ایک جیسا تھا، یعنی دونوں میکینیکل مومنٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتی تھی، یعنی اس میں بنیادی طور پر پلیٹس ہوتے تھے اور ہیڈ اس کے اوپر موو کر کے اس طریقے سے ڈیٹا کو ریٹریو کیا جاتا تھا، اور وہ ڈیٹا جو ہے ریٹریو یا اسٹور وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار اس میں استعمال ہوتا تھا۔ رہی بات ان کی سپیڈ وغیرہ کی، تو سپیڈ کے حوالے سے چونکہ میکینیکل مومنٹ کی اپنی سپیڈ جو ہے آر پی ایم میں میجر ہوتی تھی، اس میں بنیادی طور پر جو ٹائپس آئی ہے وہ 5400 آر پی ایمس اور 7200 آر پی ایمس کی آئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ سرور سائٹ کے لیے 15000 آر پی ایمس کی ہارڈ ڈسک بھی بنی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ 7200 تک ہے، جس کی اگر ہم ڈیٹا ایکسیسیبل پاور کی پیمائش کی بات کریں تو 5400 جو ہے وہ تقریباً 100 MB ڈیٹا پر سیکنڈ کے حساب سے اٹھا سکتا ہے، جبکہ 7200 کا جو ہے وہ 150 MBPS ڈیٹا تک ایکسیسیبل اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کافی سلو سپیڈ ہے اور ہائی گیمنگ اور ہائی ٹیکنالوجی کے لیے، تو اس میں جو ہے نئی نئی ٹیکنالوجیز سامنے آنا شروع ہوئے۔ ہارڈ ڈسک کے انٹرنل میکینزم کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے، یعنی پلیٹس اور اس کے اوپر ہیڈز، اس کا میکینیکل مومنٹ، یہ سارا کچھ انٹرنل ویو سے واضح ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب ایس ایس ڈی آئی تو ایس ایس ڈی شروع میں اسی ساٹا انفراسٹرکچر، یعنی اس کا جو طریقہ کار تھا وہ ساٹا کا ہی استعمال ہوا، یعنی ساٹا کا اس میں ڈیٹا کیبل اور پاور کیبل لگتے تھے۔ اس کے بعد لیکن اس کا انٹرنل میکینزم جو تھا وہ مختلف تھا، یعنی یہ الیکٹریکل ڈیٹا اسٹورنگ اس میں ہوتی تھی، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فلیش ڈرائیو کی طرح کا یا ریم کی طرح کا میکینزم استعمال ہوتا تھا۔ تو اس میں ڈیٹا جو ہے الیکٹریکلی سے ہوتا تھا اور رینڈملی ایکسیسیبل ہوتا تھا۔ یہ جو ہے ایس ایس ڈی سے مراد سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے ٹائپ کی سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو، اور ان کی سپیڈ جو ہے، سپیڈ کی پیمائش یعنی میکسیمم تقریباً 550 MBPS تک اس میں تھی۔ تو اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کی جگہ پہ ایک اور ٹیکنالوجی جس کو ہم ساٹا 6 Gbps یا M2 ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں، وہ آ گئی۔ M2 ہارڈ ڈسک جو ہے، M2 اس کا اصل میں وہ فریم ورک ہے جس میں یہ انسٹال کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے NGFF یا NGFF، یعنی نیکسٹ جنریشن فارم فیکٹر۔ نیکسٹ جنریشن فارم فیکٹر کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ دو فارم میں آئی ہوئی ہے، ایک اس طرح کا لیفٹ سائڈ پہ 6 پن اور پھر ایک کٹ اور پھر باقی اسٹرکچر، جبکہ دوسرا جو ہے اس قسم کا ہے 5 پن، پھر ایک کٹ، پھر کچھ پن، پھر ایک کٹ، پھر 6 پن۔
تو یہ لیفٹ سائڈ کا جو کٹ ہوتا ہے اس کو بی کی کہتے ہیں، اور رائٹ سائڈ کا جو کٹ ہوتا ہے اس کو ایم کی کہتے ہیں. یہ دو اس میں آئے ہیں. تو این جی ایف ایف جو ہے یہ کافی اچھی سپیڈ کے ساتھ نمودار ہوئے، یعنی یہ مختلف کمپنیوں نے بنانا شروع کیے. این جی ایف ایف جو ہے آج کل بھی ہے، اس کو نارملی ایم ٹو ہی کہا جاتا ہے، اور یہ استعمال ہو رہے ہیں. اس میں سائز بھی مختلف ہے، مختلف سائز کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک پیرل میں قسم آئی ہے جس کو ہم ایم ساٹا کہتے ہیں. یہ ایم ساٹا جو ہے یہ اس کا اسٹرکچر تھوڑا مختلف تھا، یہ این جی ایف ایف سے تھوڑے پہلے آئے ہیں. یہ بھی سلاٹ ٹائپ کے تھے، یعنی مطلب سلاٹ میں لگائی جاتی تھی اور انٹرنل طور پہ کام کرتے تھے. تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر یہ سلاٹ ٹائپ کی ہارڈ ڈسک کی ضرورت کیوں پڑی. ایکچولی جب باہر کی پیرافرنٹ کیبل کے ساتھ اگر ڈیوائس کو اٹیچ کیا جائے تو اتنا سپیڈ نہیں لے سکتا، حالانکہ سلاٹ کی سپیڈ جو ہے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے. یعنی ایک سلاٹ اگر پی سی آئی 3 کی اگر ہم بات کریں تو وہ 32 جی بی پی ایس تک پہنچ سکتا ہے. یہ اصل میں ایک بہت بڑی سپیڈ ہے. جبکہ اگر پی سی آئی 4 کی بات کریں تو وہ 64 جی بی پی ایس تک سپیڈ اٹین کر سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر اس میں ہارڈ ڈسک لگانا شروع کر دیں تو ہم بہت ہائی سپیڈ ہارڈ ڈسک کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے شروع ہوا. تو شروع میں سسٹم یعنی ارلی جو لیپ ٹاپس ہیں اس میں یہ ایم ٹو والا اسٹرکچر موجود ہے اور یہ ہارڈ ڈسک اس میں لگائے جا سکتے ہیں. جبکہ اس کے بعد یہ این جی ایف ایف یعنی ایم ٹو ساٹا جو ہے اس کا سسٹم شروع ہوا، اور یہ آج کل زیادہ تر لوگ اس کو لگا رہے ہیں. اور این وی ایم ای جو ہے ہائی گیمنگ کے لیے لوگ پسند کرتے ہیں. یہ این وی ایم ای کیا چیز ہے؟ این وی ایم ای ہمارے پاس جو ہے یہ بھی بی ایم کے اور ایم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. بی ایم کے اسی طرح جس طرح ایم ٹو یعنی این جی ڈبل ایف فارم ہے اسی طرح کا ہے، جبکہ ایم کے جو ہے وہ مختلف ہے، اس میں صرف ایم کے ہیں، اس میں بی کے کوئی نہیں ہے. لیکن اس کی سپیڈ تقریباً این جی ایف ایف کے ڈبل سے شروع ہوتی ہے، اور تقریباً اس وقت جو ہارڈ ڈسک آ رہے ہیں اس میں 7000 ایم بی پی ایس سے بھی اوپر کے ہارڈ ڈسک آ رہے ہیں. یعنی یعنی این جی ایف ایف کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے جو کہ تقریباً 2200 ایم بی پی ایس تک اویلیبل ہیں، اس کے مقابلے میں یہ تقریباً 3-3.5 گنا تک زیادہ سپیڈ رکھنے والے ہیں. اور اس میں مزید بھی کام ہو رہا ہے، کمپنیاں ایک سے ایک بہتر بنانے کی اس کو کوشش کر رہی ہے. تو یہ مطلب اس وقت کے فاسٹسٹ ہارڈ ڈسک ہے. اور قیمت کی اگر بات کریں تو قیمت کے حوالے سے اس طرح مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایچ ڈی ڈی کی جتنی قیمت ہے اس کی تقریباً ڈبل سے کچھ زیادہ قیمت میں آپ کو ایس ایس ڈی ساٹا ایس ایس ڈی پڑے گا. ساٹا ایس ایس ڈی سے مراد یہ والا ایس ایس ڈی جس میں ساٹا کیبل لگتی ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے تقریباً کچھ ڈبل کے لگ بھگ یا اس سے کچھ تھوڑی کم قیمت میں آپ کو ایم ساٹا اور اس سے تھوڑی زیادہ ایم ٹو ساٹا پڑے گی. اور این وی ایم ای جو ہے پھر اس سے زیادہ. یعنی اگر میں آپ کو مقامی قیمتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ ساٹا ایس ایس ڈی جو ہے اگر 128 جی بی کا لیں تو وہ آپ کو 3000 پاکستانی کے لگ بھگ پڑ سکتا ہے. اور اسی کمپنی کا اسی حساب سے اگر آپ ایم ساٹا لینا چاہیں تو ایم ساٹا تقریباً آپ کو اسی کمپنی کا 5000 کے لگ بھگ پڑے گا، اور ایم ٹو ساٹا بھی تقریباً 5000 کے اوپر 5000 کے لگ بھگ پڑے گا. اور این وی ایم ای جو ہے پھر اسی کمپنی کا جو ہے آپ کو 7000 کی لگ بھگ پڑے گا. ویسے قیمت کی ویریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے مارکیٹ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو اندازہ آپ کو بتایا یہ تقریباً اتنی قیمتوں میں یعنی مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوگی. یہ مطلب فائنل ریٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی کا ایس ایس ڈی جو ہے ساٹا ایس ایس ڈی 2.5 انچ ایس ایس ڈی ساٹا جو ہے وہ اس قیمت کا ہے
تو اس کا M2 اس قیمت کا ہوگا. تو اس حساب سے ویسے مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو اس وقت 5,500 تک تقریباً M2 SATA کے 256 GB تک مل جاتا ہے, اور NVMe اگر دیکھیں تو وہ 6,500-7,000 تک مل جاتا ہے. لیکن کمپنی کے برانڈ مختلف ہوتے ہیں اور ہر برانڈ کی سپیڈ مختلف ہوتی ہے. تو سامسنگ کی جو ہے وہ NVMe میں زیادہ اچھی چل رہے ہیں. اسی طرح یہ NGFF یعنی M2 SATA میں اس میں جو ہے WD کے اچھے چل رہے ہیں. اس میں کافی اچھے ماڈل اس کے آئے ہوئے ہیں. اسپیڈ کی ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی قیمت آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سائز کی بات کریں تو سائز میں جو ہے ہمارے پاس یہ ہارڈ ڈسک SSDs ہمارے پاس 4 سائزز میں, تصویر میں تو 4 سائز میں ہیں, لیکن ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری سائز ہیں جو میں آپ کے ساتھ وربلی شیئر کرتا ہوں. یہ ہے 22-30 سائز. 22-30 کا مطلب ہے کہ 22 ملی میٹر وائڈ اور 30 ملی میٹر ٹال, 30 ملی میٹر بلند ہے, لمبا ہے, جبکہ یہ 22 ملی میٹر وائڈ ہے اور 42 ملی میٹر اونچا ہے. اور یہ 22 ملی میٹر وائڈ ہے اور 60 ملی میٹر لمبا ہے. یہ 22 ملی میٹر وائڈ اور 80 ملی میٹر جو ہے یہ بلند ہے. اس کے علاوہ سائزز جو ہے ہمارے پاس 22-110 بھی ہیں جو نارملی ڈیسک ٹاپ سسٹم کے لیے اویلیبل ہے. یہ بڑے جو ہے یہ نارملی ڈیسک ٹاپ سسٹمز میں لگتے ہیں, جبکہ چھوٹے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ میں لگتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیپ ٹاپ بھی بڑے لے سکتے ہیں, اس میں ایکوموڈیشن کی بات ہوتی ہے, جگہ کی بات ہوتی ہے. جگہ اویلیبل ہو تو بڑے لگ سکتے ہیں, لیکن نارملی ڈیسک ٹاپ میں 22-42 اور 22-60 تک زیادہ استعمال ہوتے رہتے ہیں, اور 22-30 تک استعمال 22-30 استعمال ہوتے ہیں. تو مطلب چونکہ سائز میں اس میں کمپیکٹنس ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ چھوٹے استعمال کرتے ہیں. تو یہ سائز کے حوالے سے. جبکہ ریلائبلٹی کی بات کریں, ریلائبلٹی جو ہے کون سی کی زیادہ بہتر ہے, HDD زیادہ بہتر ہے یا SSD زیادہ بہتر ہے, کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ضروری بات ہوتی ہے کہ اس میں بہتری آئی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم HDD اور SSD کا کمپیریزن کریں تو HDD میکینیکل ہے, یعنی مطلب یہ پاور کنزمپشن اس کی زیادہ ہے, SSD کی پاور کنزمپشن کم ہے. HDD کی سپیڈ کم ہے, SSD کی سپیڈ زیادہ ہے. اس کے علاوہ SSD ایکسپینسو ہے, جبکہ HDD جو ہے وہ لیس ایکسپینسو ہے, چیپر ہے. یعنی مطلب کم قیمت میں ہمیں مل سکتا ہے. ہیوج ڈیٹا کوانٹٹی سٹور کرنے کے لیے ہمیں HDD کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور ریلائبلٹی جو ہے وہ بھی SSD کی بہتر ہے. پاور کنزمپشن, ریلائبلٹی وغیرہ اس کی زیادہ ہے. جبکہ لائف جو ہے, لائف بنیادی طور پر HDD کی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ الیکٹریکل سرکٹ جو ہے اس کی اپنی لائف سائیکلز ہوتے ہیں, اور لائف سائیکلز ایکسپائر ہونے کے بعد ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی مطلب یہ کہ اگر زیادہ لمبے عرصے تک آپ کو ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا محفوظ چاہیے تو اس کے لیے اور بڑے سائز کا آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بہتر آپشن جو ہے آپ کے پاس HDD کا ہے. SSD جو ہے وہ مطلب اس میں فی الحال امپرومنٹ آتی جا رہی ہے, تو اپنی ضرورت کے مطابق لائف سائیکل کا حساب لگا کے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم آپ کے ساتھ مختلف ہارڈ ڈسک اور SSDs کے حوالے سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. مزید کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹس کے سیکشن میں یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ مزید معلومات شیئر کرنے میں خوشی محسوس کروں گا. شکریہ. السلام.